اسلامی تاریخ کے ایک عظیم دور حکومت میں فتح ہونے والے حصے کو سلطنت عثمانیہ کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ عہد حکومت 3 براعظموں پر محیط رہا: مڈل ایسٹ اور شمالی افریقہ یعنی لیبیا، الجزائر، مصر، حجاز، یمن، عراق، بلغاریہ اور شام کے علاوہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین بھی سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہی، یعنی موجودہ سعودی عرب پہلے خلافت عثمانیہ کا حصہ تھا، اور عازمین حج کی میزبانی کئی صدیوں تک ترکوں کے پاس رہی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی ترکی سے آنے والے عمرہ اور حج کے عازمین کے پاس ایک نقشہ ہوتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس علاقے پر صدیوں تک حکومت کی ہے اور وہ اس کا چپا چپا جانتے ہیں، اور انہیں صحابہ کرام کے گھر اور ان کی قبروں تک کا علم ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہاں ہونے والی کسی بھی نقشے میں تبدیلی پر اکھاڑے جانے والا ایک ایک پتھر ترک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور وہاں ایک بڑے میوزیم میں سجا کر عالم اسلام کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ کس طرح اس مقدس سرزمین پر انہوں نے صدیوں تک میزبانی کی۔ خلافت عثمانیہ کا دور 1299 سے 1922 تک تھا۔ اس دورانیہ میں 36 سلاطین نے حکمرانی کی۔ ان 36 میں سے سب سے پہلا سلطان ارطغرل غازی کا بیٹا عثمان ارطغرل تھا۔ سلطنت عثمانیہ نے اپنے دور میں کئی عروج و زوال دیکھے۔ ان کی زوال کی سب سے بڑی وجہ اکثر یونان، روس، برطانیہ اور فرانس تھے جو اس کو توڑنا چاہتے تھے۔ پھر آخر ورلڈ وار 1 ہوئی، جس میں یورپی ممالک اسے توڑنے میں کامیاب ہو گئے۔ جب انہیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوا کہ وہ اپنے بل بوتے پر اس خلافت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو انہوں نے عرب ممالک کو یہ کہہ کر غداری پر اکسایا کہ ترکوں کے غلام بن کر رہنے سے اچھا ہے کہ وہ اپنی الگ بادشاہت قائم کریں، اور اس بغاوت میں انہوں نے اپنے مکمل ساتھ کی یقین دہانی کرائی، اور یہی ہوا۔ کرنل لارنس کے کہنے پر عربوں نے خلافت عثمانیہ سے بغاوت کا اعلان کر دیا، کیونکہ برطانیہ نے فلسطین اور شام پر قبضہ کر لیا، اور اس طرح اناطولیہ اور ازمیر سلطنت عثمانیہ کے قبضے سے نکل گئے۔ کچھ علاقے آزاد ہو گئے اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ یہ جون 1923 کا سیاہ سال اور سیاہ مہینہ تھا، جس کا ازالہ شاید کبھی نہ ہو سکے، کیونکہ اس مہینے میں وہ عظیم الشان سلطنت ختم ہوئی جو مسلمانوں کو آج تک خستہ حال کر گئی۔ یہ مسلم امہ کا وہ زخم ہے جس کا ازالہ شاید صدیوں تک نہ ہو سکے۔ ایک غیر مسلم مورخ نے لکھا ہے کہ تاریخ گواہ رہے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے جس کی بنیاد عمر فاروق نے رکھی تھی۔ ورلڈ وار 1 ختم ہونے کے بعد عربوں نے انگریزوں سے وعدے کے مطابق الگ ریاست کا مطالبہ کیا۔ انگریزوں نے عرب ممالک کے ٹکڑے کر کے ایک کمزور علاقے کی بادشاہت ان غداروں کے سپرد کی۔ سلطنت عثمانیہ کی وسعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کو توڑنے کے بعد تقریباً 40 ملک وجود میں آئے، جنہیں آج دنیا بیشتر اسلامی ممالک کے نام سے جانتی ہے، اور اس طرح مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو گئی اور یہودی قابض ہو گئے۔ پھر مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکا، جدید ترکی کی بنیاد رکھی اور امریکہ، برطانیہ اور نیوزی لینڈ سے اتحاد قائم کر لیا۔ اس نے روسی فوج کو شکست دی اور ترکی کے مقبوضہ علاقے کو آزادی دلوائی۔ عثمانیہ خاندان کے وارثوں کو ملک سے بے دخل کر دیا گیا، جو مختلف یورپی ممالک میں خانہ بدوشوں کی زندگی گزارتے رہے۔ ان کی شاہی محلات کو سیاحت کے لیے وقف کر دیا گیا۔ ان سے ضبط کی گئی مال و دولت برطانیہ اور دیگر مغربی ممالک کو دے دی گئی، اور اس کے بعد اتا ترک جدید ترکی کا بانی اور اس کا پہلا وزیر اعظم بن گیا۔ اسے جدید ترکی کا بانی ہونے کے ساتھ ساتھ غدار خلافت بھی کہا جاتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے مرکز قسطنطنیہ یعنی قسطنطنیہ کو استنبول قرار دیا گیا۔ مغربی طاقتوں نے اتا ترک کو استعمال کر کے ترکی کے ساتھ 100 سالہ معاہدہ کیا، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ لوزان جو کہ سوئٹزرلینڈ کا علاقہ ہے وہاں طے پایا۔ یہ معاہدہ آج بھی فرینچ زبان میں فرانس میں محفوظ ہے۔ اس معاہدے کے تحت ترکی پر بڑی پابندیاں لگائی گئیں، جس میں سب سے بڑی پابندی خلافت عثمانیہ کے جانشینوں کو ملک بدر کرنے کی تھی۔ ان کی شہریت ختم کر دی گئی اور ان کے اثاثے ضبط کیے گئے۔ دوسری پابندی یہ تھی کہ ترکی کو سیکولر سٹیٹ قرار دیا جائے۔ تیسری پابندی یہ تھی کہ ترکی اپنے ملک میں معدنی ذخائر نہیں نکال سکتا، یعنی ترکی کی زمین کے نیچے تیل موجود تو ہے لیکن وہ اسے نکال نہیں سکتا۔ چوتھا، ان کے بین الاقوامی بندرگاہ پر بیرونی جہازوں سے ٹیکس لینے پر پابندی عائد کی گئی۔ یہ دنیا میں دوسری مصروف اور اہم ترین بندرگاہ ہے۔ یہ تمام پابندیاں 2023 میں 100 سال پورے ہونے پر ختم ہو جائیں گی۔ 1924 میں ترکی کا نیا آئین تشکیل دیا گیا اور ملک کے 98% مسلم میجورٹی ہونے کے باوجود معاہدے کے مطابق اسلام کو اسٹیٹ ریلیجن سے ہٹا دیا گیا اور اسلامی اقدار کے محور اس خطے کو سیکولر اسٹیٹ قرار دے دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اتا ترک شروع سے یہی چاہتا تھا
تھا کہ ترکی ایک سیکولر اسٹیٹ بنے، مطلب وہاں کسی بھی مذہب کی کوئی حیثیت نہ ہو، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ریاست کا تعلق صرف سیاست سے ہے اور مذہب ہر انسان کا انفرادی انتخاب ہے۔ اتا ترک کے دور میں ملک نے معاشی طور پر کافی ترقی کی، لیکن اسلامی قدروں کو بری طرح پامال کیا گیا۔ شریعہ نافذ کرنے والی وزارت کو بھی ختم کر دیا گیا۔ جس کسی عمل سے آپ کسی مذہب سے منسلک ہو سکیں اسے بین کر دیا گیا، اور خود کو ایک پروگریسو کنٹری ثابت کرنے کے لیے دینی مدارس بند کروا دیے گئے۔ عربی زبان پر پابندی عائد کی گئی، عورتوں اور مردوں کے لیے ایکول رائٹس کا اعلان کیا گیا، ملک میں کو ایجوکیشن کا نظام شروع کیا گیا، عورتوں کے لیے نقاب کرنے کو بین کر دیا گیا، دینی تعلیم پر پابندی لگا دی گئی، جس کی وجہ سے علماء چھپ کر درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھنے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن سکھانے کا وقت رات 2 سے صبح 6 بجے تک کر دیا گیا۔ اعلانیہ طور پر اسلام کی تبلیغ کرنے والوں کو جیل اور پھانسی تک دی گئی۔ اتا ترک کو تاریخ میں ڈکٹیٹر اور پروگریسو ہونے کے ساتھ ساتھ ایتھسٹ یعنی بے دین بھی مانا جاتا ہے، اور آخر کار یہ سلسلہ ختم ہوا۔ اتا ترک جگر کے ایک لا علاج مرض میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو گیا، لیکن مرنے سے پہلے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے برطانیہ کے سفیر کو اپنا جانشین مقرر کر گیا۔ اتا ترک کے مرنے کے بعد 1950 میں ترکی میں جمہوریت قائم ہوئی، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائے گئے، جس کے بعد یہ ثابت ہوا کہ ترکی میں رہنے والے لوگ سالوں کی اس سیکولر موومنٹ کے باوجود اس کے قائل نہیں ہوئے۔ ڈکٹیٹرشپ ہٹتے ہی انہوں نے اسلام کو اپنا اسٹیٹ ریلیجن کہلوانے اور اپنے مسلمان ہونے کا کھلم کھلا اظہار کرنے کی آزادی ڈیمانڈ کی۔ انہوں نے ہر الیکشن میں ہمیشہ اس پارٹی کو ووٹ کیا جو اسلامی نظام نافذ کرنے کی حامی ہوتی، لیکن کیونکہ اتا ترک نے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں اسے سیکولر اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا تھا اور ساتھ میں کانسٹیٹیوشن کی ہر کلوز کو مکمل طور پر لاگو کرنے کی ذمہ داری ٹرکش ملٹری یعنی فوج کو دی تھی، اس لیے جب فوج کو لگا کہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ملک کو سیکولر اسٹیٹ رہنے نہیں دیا جا رہا، تب انہوں نے مداخلت کر کے حکومتیں گرائیں، اور ایسا 1 یا 2 دفعہ نہیں بلکہ 4 دفعہ ہوا، 1960، 1971، 1980 اور 1997۔ 1990 میں طیب اردگان استنبول کے میئر بنے اور اس دورانیے میں کافی نام کمایا، اور 2001 میں اپنی الگ پولیٹیکل پارٹی کی بنیاد رکھی جس کا نام تھا جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی۔ اس پارٹی کے لیڈرز نے ہمیشہ یہ کہا کہ یہ کوئی مذہبی پارٹی نہیں بلکہ پروگریسو اور ڈیولپمنٹل ہے۔ 2002 میں طیب اردگان نے ہیوی میجورٹی سے الیکشن جیتا۔ ترکی کی عوام بھی یہی چاہتی تھی کہ انہیں اپنا مذہب کھلم کھلا پریکٹس کرنے کی اجازت دی جائے اور کانسٹیٹیوشن سے یہ سیکولر اسٹیٹ ہونے کی کلوز کو ہٹا دیا جائے۔ طیب اردگان کے پرائم منسٹر بننے کے بعد ترکی نے اکنامکلی بہت ترقی کی، تعلیم اور صحت پر توجہ دی گئی، غربت بہت کم ہو گئی، مائنورٹیز کے رائٹس کا بہت خیال رکھا گیا، اور 2007 میں طیب اردگان ایک بار پھر پرائم منسٹر منتخب ہوئے۔ جیت کے اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے 2011 میں تیسری بار الیکشن جیت کر پرائم منسٹر بنے۔ ترکی کے آئین کے مطابق کوئی بھی پرائم منسٹر میکسیمم 3 ٹرمز لے سکتا ہے، اس لیے 2014 میں طیب اردگان نے پریزیڈنٹ الیکشن لڑا۔ طیب اردگان کی سربراہی میں ترکی بہت حد تک ایک اسلامک اسٹیٹ بننے کے مراحل طے کر رہا تھا کہ 2016 میں ملٹری نے 5ویں بار مداخلت کر کے حکومت گرانے کی کوشش کی، لیکن اس بار طیب اردگان کے ایک ویڈیو میسج پر ترکی کی ساری عوام سڑکوں پر آ گئی اور انہوں نے اس ملٹری انٹرونشن کو ناکام بنایا۔ 2017 میں طیب اردگان نے پرائم منسٹر کی سیٹ کی پاورز پریزیڈنٹ کی سیٹ پر ٹرانسفر کر دی۔ 2018 میں ایک بار پھر طیب اردگان پریزیڈنشل الیکشن جیت گئے۔ سیکولر اسٹیٹ کو اسلامک اسٹیٹ بنانے کے لیے پھر سے اقدامات کیے گئے، اسلامک اسکولز کھولے گئے، استنبول میں 63,000 نمازیوں کی گنجائش والی سب سے بڑی مسجد کا افتتاح کیا گیا، اور میڈیا پر چلنے والی اس ٹائم کی سب سے بڑی خبر یعنی ہایا صوفیہ کو مسجد کا درجہ دے دیا گیا۔ ہایا صوفیہ کو 6th سینچری میں ایک چرچ کے طور پر بنایا گیا تھا۔ 1453 میں سلطنت عثمانیہ میں اسے چرچ سے مسجد میں تبدیل کیا گیا۔ 1934 میں اتا ترک نے ایک سیکولر موومنٹ میں اسے میوزیم قرار دے دیا، اور طیب اردگان نے اسے واپس مسجد کا درجہ دیا۔ 2023 میں ترکی کا 100 سالہ معاہدہ ختم ہونے کو ہے، جس کے بعد عالم اسلام میں بڑی تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ترکی مکمل طور پر اس معاہدے سے آزاد ہو کر کیا اقدامات کرے گا، اس بارے میں ماہرین کی مختلف آراء ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ترکی حجاز پر اپنا کنٹرول واپس لینے کے لیے سعودی عرب سے رابطہ کرے گا، جبکہ کچھ کا خیال ہے کہ وہ اپنی جمہوری حیثیت ختم کر کے خلافت عثمانیہ کا دوبارہ سے آغاز کرے گا۔ لیکن اس خلافت سے آزاد ہونے والے ممالک کیا دوبارہ سے خود کو اس کا حصہ بنانے پر رضامند ہوں گے یا نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔